کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا مقام لاہوت لامکاں ہے۔ بلوچستان کے دور افتادہ علاقہ وڈ میں ایک اہم زیارت گاہ لاہوت لامکاں کہلاتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں روایت ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے یہی مقام تخلیق کیا گیا اور کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جگہ اتارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر سال یہاں دشوار گزار راستہ طے کرتے ہیں اور اس کے نزدیک ایک مشہور بزرگ شاہ بلاول نورانی کا مزار بھی ہے۔ کراچی سے حق کے راہ سے بلوچستان جاتے ہوئے اس کا سلسلہ پہلا پڑاؤ محبت فقیر کے مزار پر ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ حضرت علی کے غلام تھے۔ شاہ بلاول نورانی کا مزار یہاں سے نزدیک ہے۔ اس کے نزدیک ایک مسجد بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، یہ خود بخود ہی وجود میں آئی، اور یہاں ایک دیدہ زیب پتھر بھی نظر آتا ہے۔ اس قدم گاہ سے نزدیک ہی پریوں کا باغ بھی موجود ہے۔ اس باغ میں کھجور، املی اور دوسری جنگلی درختوں کے ساتھ آم کے درخت نظر آتے ہیں جن میں جا بجا اللہ واضح نظر لکھا آتا ہے۔ یہاں کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہاں ایک ظالم دیو گوکل کی حکومت کی اور لوگ اسے بہت تنگ تھے۔ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے جنہوں نے اس دیو کو شکست دے کر لوگوں کو اس کے ظلم سے آزاد کروایا۔ یہ بزرگ شاہ بلاول نورانی تھے جن کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ جنات کے اس مقابلے کی نشانیاں اس پہاڑ کے سنگلاخ بدن پر آج بھی موجود ہیں۔ اس پہاڑی علاقے پر جا بجا ایسے نشانات موجود ہیں جس پر بھاگتے قدموں کے نشانات، خراشوں اور لڑائیوں کے نشانات واضح ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دیو کو قید کر کے اور اسے مضافات میں پانی پہنچانے کا کام سونپ دیا گیا اور صدیوں سے بہتے ہوئے اس چشمے سے پریوں کا باغ اور دیگر کھیت سیراب ہو رہے ہیں۔ اس باغ سے اصلی زیارت گاہ لاہوت لامکاں کے راستے سے نکلتے ہیں۔ پیدل زائرین کے لیے 7 پہاڑوں کو عبور کر کے زیارت گاہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس راستے سے صرف سخت جان لوگ ہی گزر سکتے ہیں، دوسرا راستہ قدرے آسان ہے۔ اس راستے پہ لوہے کی سیڑھیاں موجود ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ سیڑھیاں بہت کمزور لگتی ہیں لیکن کئی 100 من وزن آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین ایک ہی وقت میں چڑھتے اترتے ہیں۔ یہاں سے آگے ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے جو حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں آگ جلائی اور چلہ کشی بھی کی تھی۔ اس کے بعد ایک غار آتا ہے اور غار میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پاؤں ایک ایسے پتھر پر پڑتا ہے جو کہ شیر کی سی صورت رکھتا ہے۔ اسے نگہباں کہا جاتا ہے۔ یہ شیر روایت کے مطابق ان زیارت گاہوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ اس غار میں داخل ہونے سے قبل ایک خاص صابن سے منہ دھونا پڑتا ہے۔ یہ صابن پتھر پر پانی گرنے سے بنتا ہے اور اسے منہ دھوتے ہی غار کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اسی غار میں پتھر کی بنی ایک اونٹنی بھی ہے۔ ایک اور پتھر ہے جو فر سے برآمد ہو کر غار کی چھت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس جگہ پہ ایک پتھر کا چولہا بھی ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ دختر رسول خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا چولہا ہے۔ یہاں ایک قدرتی چشمہ بھی موجود ہے جو سبیل کہلاتا ہے۔ اس چشمے کے نیچے ایک قدرتی پتھر کا پیالہ ہے جو عین اس پیالے کے اوپر پہاڑ سے پانی ٹپکا رہا ہوتا ہے۔ سیڑھیاں عبور کرتے وقت ایسے پتھر سے سامنا ہوتا ہے جس کی شکل و صورت میں ایسی صورت موجود ہے جو کسی خونخوار جانور کی سی ہے لیکن آپ پتھر کی سی ساکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی بلا تھی جو روزانہ ایک دیگ بھر دال منوں کے حساب سے روٹیاں اور ایک جیتے جاگتے انسان کو کھا جاتی تھی۔ یہاں ایسے پتھروں پر بھی نظر پڑتی ہے جن کی شکل خونخوار جانور اور شیر سے ملتی ہے۔ ان کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ اصل میں درندے تھے لیکن روحانیت کی طاقت سے ان کو پتھر بنا دیا گیا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔